گرین لینڈ کو تحفظ دینے کے لیے ایک تو نیٹو فورسز کود پڑی ہیں اور دوسری جانب فرانس کے صدر نے بڑا سخت بیان دیا ہے۔ ایمانوئل میکرون نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے ٹیرف کی دھمکی کے بعد یورپی یونین سے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ وہ امریکہ کے خلاف اپنا سب سے طاقتور تجارتی ہتھیار جو ہے اس کو استعمال کریں۔ پاکستان کو پیس بورڈ میں شمولیت کی دعوت دی گئی ہے جی اور اگر پاکستان اس پیس بورڈ میں شامل ہو جاتا ہے تو اس سے پاکستان کو نقصان کیا ہوگا؟ یہ رجیم جب سے آیا ہوا ہے نا، فلسطین کا جھنڈا اٹھانا مشکل تھا، بالکل سب کو پتا ہے، مقدمے ہوئے، سب پروٹیسٹ کرنا مشکل ہے، میرے 4 چینل اڑ گئے۔ پاکستان کو بھی کہا گیا کہ اگر آپ پیس بورڈ میں شامل ہوں گے تو $1 ارب آپ نے دینا ہوگا۔ میرے خیال میں ایسے جیسے کوئی کمپنی اور اس کے شیئرز لینے ہیں اپنے $1 ارب کے اندر۔ ڈی جی ایس پی آر صاحب نے کہا کہ سندھ کے اندر بہت زیادہ گڈ گورننس ہے۔ کراچی کے اندر گل پلازا جس طرح وہ جلا، آگ وہاں لگی اور وہ پلازا آخر جل کر گر گیا۔ یہ گل پلازے والا معاملہ اگر کے پی کے میں ہوتا تو یقین مانے کہ یہ جو ہے آسمان سر پر ہماری میڈیا بھی اٹھا لیتی اور لوگ بھی تنقید کرتے، منسٹر ٹی وی چینل ناچ کے گھنگرو توڑتے ہیں۔ یس، میرا نکلنا بہت مشکل ہو گیا ہے، مجھ سے کوئی غلطی کوتا ہے کو معاف کر دینا یا اللہ۔ السلام علیکم، حذیفہ شہسوار آپ سے مخاطب ہوں اور اس وقت میرے ساتھ ہرمیت سنگھ موجود ہیں۔ بہت دلچسپ خبریں ہیں۔ سب سے پہلی خبر پر آج ہم بات کریں گے ہرمیت سنگھ، گرین لینڈ کے حوالے سے خبر شامل کرتے ہیں۔ گرین لینڈ کو تحفظ دینے کے لیے ایک تو نیٹو فورسز کود پڑی ہیں اور دوسری جانب فرانس کے صدر نے بڑا سخت بیان دیا ہے۔ تو کیا تفصیلات ہیں آپ کے دیکھو، پاس؟ میں پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ بھائی صاحب یہ بڑا مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ اتحادی اب خود خوف زدہ ہیں، یعنی یورپ جو ہے وہ خود خوف زدہ ہے کہ یہ جو وہ کون سا جانور ہوتا ہے جو پھر اپنے سانپ، میرے خیال میں نا سانپ اپنے انڈوں کو بھی کھا لیتا ہے، بچوں کو کھا لیتا ہے، بچے کو کھا لیتا ہے۔ تو میرے خیال میں امریکہ کی حالت اب یہ ہو چکی ہے، کیونکہ اب اس دنیا کی جو بڑی جنگ ہونے والی ہے، میں نے جس طرح آپ پہلے بھی کیا تھا کہ ایک تو پانی ہے، دوسرا مائنز ہیں، تو اس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو پھر وہ ظاہری بات ہے، اس نے اپنے یہ چھوٹے موٹے بچے پالے، وہ اس پہ ان کو ہڑپ رہا ہے۔ ہمیں تو ہڑپ رہا ہے نا، ہمیں تو کھا رہا ہے، لیکن اب ہمارے پاس چیزیں کم ہے تو آگے کی طرف سوچ رہا ہے کہ اب اپنے بچے جو ہیں ان کو بھی کھا لوں۔ تو اس وقت یورپ شدید خطرے کی گھنٹیاں وہاں پہ بج رہی ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ گرین لینڈ کے اول سے ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان اور وہاں کی عوام نکلی، ٹھنڈی ٹھار سردی میں عوام نے ریلیاں نکالی اور وہ کہتے ہیں بھائی ہم اپنے ملک کے لیے جان کا نذرانہ دینے کے لیے تیار ہیں، ہم امریکہ کے تابع نہیں ہو سکتے۔ اب میں دیکھ رہا تھا کہ آپریشن آرکڈ اینڈیورنس جو ہے گرین لینڈ میں، یہ مشق کے تحت جو ہے یہ ایک نیٹو ممالک اس میں شرکت کر رہے ہیں، فوجی دستے جو ہیں ان کے اہلکار بھیجے گئے ہیں تاکہ جو آرکڈ یہ جو خطے کی جو سیکیورٹی اس کو مضبوط بنائی جائے، اور اس میں کچھ اور چیزیں بھی شامل ہیں، یعنی ان کے ساتھ تو ایک سیکیورٹی کو بہتر بھی بنانا، ایک پیغام بھی دینا ہے کہ بھائی صاحب ہم اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر امریکہ اس قسم کی کا اشارہ کرتا ہے تو پھر ظاہر بات ہے یورپ کو سوچنا ہوگا کہ ان کا یورپی ملک اس خطرے کی گھنٹی وہاں پہ بج رہی ہے، تو پھر آگے جا کے فرانس کا معاملہ ہے، باری باری سب کی باری۔ تو اب یہ ایک طرف تو اس میں نیوی دیگر جو چیزیں وہ مشقیں ہونی ہوں گی، اور اس میں مختلف جو ہے فن لینڈ نے بھی اپنے افسران بھیجے ہوئے ہیں، دیگر ممالک نے بھی بھیجے ہیں، اور اس کو کوٹ کس نے کیا ہے؟ CBC جو نیوز ہے اس نے کیا ہے۔ دوسرے نے فرانس کے جو صدر ہے ایمانوئل میکرون اس وقت کھٹک رہے ہیں۔ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی، ایک تو میں پہلے بھی کہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ منافق نہیں ہے، کھل کے بات کرتا ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو ہوئی تھی ایمانوئل میکرون کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ تم اپنی جو یہ میڈیسن کے معاملے پر آپ اس چیز کو تھوڑا سا کم کرو۔ تو ایمانوئل میکرون، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ایمانوئل میکرون نے اس بات کو انکار کر دیا کہ نہیں ڈونلڈ یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا پھر تیار ہو جو آپ کی پرفیوم وغیرہ جو آج اس پہ 25% ٹیرف عائد، تو پھر میکرون واپس ہو گیا۔ یعنی دونوں کے درمیان اس وقت سر جنگ چل رہی ہے۔ اب ایمانوئل میکرون نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے ٹیرف کی دھمکی کے بعد یورپی یونین سے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ وہ امریکہ کے خلاف اپنا سب سے طاقتور تجارتی ہتھیار جو ہے اس کو استعمال کریں۔ یعنی یہ تو کھل کے بات آ گئی نا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی صاحب آپ یہ امریکہ کے سامنے کھل کے آنا۔ میکرون جو ہے اب یورپی یونین کے اینٹی کوریشن جو ہے انسٹرومنٹ جو ہے اس کے حوالے سے وہ فعال کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ اگر یہ ہتھیار امریکہ کو، جو میرے پاس خبر آئی، میں اس خبر کو ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں، میرے لیے مشکل یہ ہو رہا ہے کہ انگریزی کی خبر اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہوتا ہے، تو اس میں یہ لکھا ہے کہ اگر یہ ہتھیار امریکہ کے خلاف استعمال کیا گیا تو اس کے تحت امریکہ کی یورپی یونین کی منڈی تک رسائی محدود کی جا سکتی ہے، اور ساتھ ساتھ ممکنہ طور پر امریکی بینکوں کو یورپی یونین کی سرکاری خریداری سے روکا جا سکتا ہے، اور امریکی ٹیکنالوجی کمپنیوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔
اب آمنے سامنے ہے لڑائی، دیکھتے ہیں کہ کون جیتتا ہے، کیا ہوتا ہے۔ اچھا، اب دوسری جانب آ جاتے ہیں، پاکستان کو پیس بورڈ میں شمولیت کی دعوت دی گئی ہے، جی اور اگر پاکستان اس پیس بورڈ میں شامل ہو جاتا ہے تو اس سے پاکستان کو نقصان کیا ہوگا؟ دیکھیے، نقصان تو آلریڈی آپ کو پتا ہے کہ ایک طرف تو میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ ہم تو اس پہ بات بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ بیبی، میں دیکھ رہا تھا کہ علامہ طاہر اشرفی صاحب کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہمیں دعوت دی گئی ہے، اور جتنی خدمات وزیر اعظم صاحب یا فیلڈ مارشل صاحب نے پاکستان میں فلسطین کی ہیں اس کاسٹ کے حوالے سے، وہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ دیکھیں، میں ایک بات بتاتا ہوں، یہ رجیم جب سے آیا ہوا ہے نا، فلسطین کا جھنڈا اٹھانا مشکل تھا، بالکل ایسے سب کو پتا ہے، مقدمے ہوئے، سب پروٹیسٹ کرنا مشکل ہے، پروٹیسٹ ہوئے، گرفتاریاں میرے 4 چینل اڑ گئے ہیں، آپ کو پتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کو اس میں ایک طرف تو انہوں نے انڈیا کو خط لکھا ہے، لیکن ہمارے ساتھ سے بات چیت ہوئی ہے۔ انڈیا کو براہ راست امریکہ نے خط لکھا ہے کہ آپ بھی اس پیس بورڈ میں شامل ہوں۔ ابھی ایک ایسا غزہ پلان دے دیا گیا ہے کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کاروباری شخصیت ہے، اور ان کا بیٹا جو ہے وہاں پر ایسے بیچز لانچ کرنا چاہتا ہے کہ جہاں پر غزہ کے لوگ نہ جا سکے، لیکن اس بیچ کو انجوائے کرنے کے لیے، یعنی غزہ کے معصوم لوگ کے خون کے اوپر جو ہے ایک بیچ بنے گا، کاروباری سیکٹر بنیں گے، سارا کچھ ہوگا۔ اب کیا ہے کہ اس کا فائدہ امریکہ کے صدر کے جو بیٹے ہیں اس کے بزنس کو ہوگا، کیونکہ بزنس مین آدمی ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز اور ہو رہی ہے کہ پاکستان کو بھی کہا گیا کہ اگر آپ پیس بورڈ میں شامل ہوں گے تو $1 ارب آپ نے دینا ہوگا۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، $1 ارب ہم لائیں تو کہاں سے لائیں؟ منتے ترلے ہم کرتے ہیں IMF کے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جس طریقے سے کوئی توڑ ہے ہم نکال دیں گے، کوئی نہ کوئی طریقہ کر لیں گے، کچھ اور ادارہ بیچ کے گروی رکھ دیں گے۔ ویسے بھی تو یہ طریقہ کار رہے گا ہمارے پاس۔ میں ایسے جیسے کوئی کمپنی اور اس کے شیئرز لینے ہیں اپنے $1 ارب کے اندر۔ دیکھو، کاروباری شخص، اور پھر آپ دیکھیں کہ دنیا سے وہ کس طرح بدماشی کر رہا ہے۔ اب اس میں لوگ شامل بھی ہو جائیں گے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ امریکہ کے صدر جو ہے اس کی واہ واہ کرے، تو اس کے لیے بہت سارے ممالک آ بھی جائیں گے۔ لیکن اب ہم یہ دیکھتے ہیں، ایک طرف تو آپ پیس بورڈ کا جو معاملہ ہے نا، دنیا کے سامنے ساری چیز آیا ہو جاؤ گی۔ آپ کو پتا ہے کہ غزہ کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک تصویر رکھی تھی، اور تصویر میں آپ نے دیکھا اس میں بیچز تھے، لوگ انجوائے کر رہے تھے، لڑکیاں بیکنی پہنی ہوئی تھی، شراب کی بوتلیں تھیں۔ 25 کے مڈ میں یہ خبر آئی تھی، میں ایسے کہہ سکتا ہوں، تو اس میں انہوں نے غزہ کی بیچز دکھائے تھے۔ اب وہ ساری چیز ریالٹی میں جا رہی ہے۔ تو ایک طرف تو ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے آپ نے CV بھی دینی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جو ہے CV اگر آپ نے دینی اور وزیر اعظم رہنا ہے، یا کچھ بڑے فیلڈ مارشل رہنا ہے، یا آرمی چیف رہنا ہے، وفاداری کے، ہاں، تو پھر وہی ہوگا۔ سو اب دیکھتے ہیں کہ، لیکن پاکستان میں دیکھو، اس میں نون لیگ حکومت کے بڑے لوگ جو ہیں وہ خوش نہیں اس معاملے سے۔ پیپلز پارٹی تو آلریڈی اپنے آپ کو اوپر نیچے کرتی، نہ ادھر کی نہ ادھر کی، جان بوجھ کر ڈرامے بازی کرتی ہے۔ باقی اسٹیبلشمنٹ میں بھی بہت سارے لوگ اس آئیڈیا سے خوش نہیں ہیں، لیکن ظاہری بات ہے اب یہ حکومت آئی کس طرح، یہ عہدے بٹے کس طرح، یہ سب کو پتہ ہے، تو اس کے بچانے کے لیے سارا کچھ ہوگا۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں گڈ گورننس کے حوالے سے۔ DG SPR صاحب نے کہا کہ سندھ کے اندر بہت زیادہ گڈ گورننس ہے۔ پنجاب کا بھی کہا تھا، پنجاب کا بھی کہا تھا، اور پنجاب تو ویسے ہی جو ہے وہ یورپ سے آگے نکل چکا ہے نا، تو اس کا تو مقابلہ ہی نہیں ہم کر سکتے۔ سندھ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، کراچی کے اندر گل پلازا جس طرح وہ جلا، آگ وہاں لگی، اور اس کے بعد ریسکیو آپریشن اور یہ ساری چیزیں ہوئیں، اور وہ پلازا آخر جل کر گر گیا۔ تو اس حوالے سے کیا آپ کہیں گے کہ اتنا بڑا نقصان کیوں ہوا؟ حذیفہ، دیکھو، انہوں نے کیا کہا تھا کہ سندھ اور پنجاب کو انہوں نے گڈ گورننس کہا تھا، حالانکہ کچا کے ڈاکوؤں کا راج وہاں یہاں دونوں جگہوں پہ ہے۔ پھر گڈ گورننس یہ ہے کہ کراچی میں سے پہلے کئی پلازوں میں آگ لگی، لیکن فائر بریگیڈ کا جو عملہ ہے وہ تاخیر سے ہمیشہ پہنچا ہے۔ یہ معاملہ DG SPR صاحب جو ہیں وہ بلوچستان کو اس لیے چپ ہو گئے کیونکہ بلوچستان میں ان کی اپنی، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کئی بار انڈائریکٹلی ان کی حکومت ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ وزیر اعلیٰ ہے۔ KPK کو انہوں نے صفات آڑے ہاتھوں لی۔ اب یہ خبر، یہ گل پلازے والا معاملہ اگر KPK میں ہوتا تو یقین مانے کہ یہ جو ہے آسمان سر پر، ہماری میڈیا بھی اٹھا لیتی اور لوگ بھی تنقید کرتے، منسٹر چینل ناچ کے گھنگرو کرتے ہیں۔ یس، اب آپ دیکھیے تیرا میں جو آپریشن ہو رہا ہے، حالانکہ حکومت KP کی بڑی بے بس ہے، اس کے مداخلت یعنی وہ بیچاری کر بھی رہی ہے، لیکن اس کا کوئی ہو نہیں رہا ہے۔ سہیل افریدی آج بھی سفر پہ ہے، آج بھی وہ مختلف جگہوں پہ گئے ہیں، اس پر میں بات کروں گا، لیکن آپ اندازہ لگا لیں کہ تیرا میں وہ پھر بھی ٹھٹرتی سردی میں کھڑے رہے۔ کل تقریباً کتنے گھنٹے گزر گئے تھے، نہ وزیر اعلیٰ آیا، نہ میئر
आया, न गवर्नर आया, और जब आए तो रात का समा था ये दोनों शख्सियात। अब आप देखें कि वज़ीर आला का अपनी अवाम के साथ खड़ा होना लाजिम है। फिर आप देखें कि जो ये मेरे पास है इस वक्त की इत्तलात हैं, ये मैं वो कोट कर रहा हूँ जो लापता अफराद की बात कर रहा हूँ, जो हुकूमत की, हालांकि कहा जा रहा है एनी शाहिदीन के हवाले से कहा जा रहा है कि भाई जब बहुत सारे लोग जो हैं उनकी डेथ हो चुकी है या वो लापता है। अब एक डॉक्टर जो है, उस हवाले से भी खबर आई कि वो एक फीमेल डॉक्टर शॉपिंग करने गई थी, वो प्रेग्नेंट थी और वो भी जल कर, उसका भी पता नहीं चला, आप अंदाजा लगा ले। लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि ये जो फूल की, ये जो ग्राउंड फ्लोर से यहाँ से फूलों की दुकान थी जिसमें आग लगी और फिर पूरा प्लाजा जो है लपेट में ले गया। फायर ब्रिगेड को कॉल करते रहे, 45 मिनट बाद वो 2 गाड़ियां आई और फिर उनके पास रिफ्यूलिंग के लिए पानी भी कम था, फिर वापस गए और फिर अपनी मदद आपने वीडियो में देखी। और एक ऑडियो है जो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को सुना दें, ये बड़ी तकलीफ दे ऑडियो है, जरा आप इसको सुना दे तो बहुत अच्छी बात होगी। मैं चारों तरफ से फंस चुका हूँ, गुल प्लाजा में बहुत खतरनाक किस्म की आग लगी, मेरा निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। मुझसे कोई गलती होता है माफ कर देना। अल्लाह, क्या अल्लाह, अरे दरवाजा तोड़ो। अली भाई बाहर आ गए, अंदर आ गए, खिड़की तोड़नी पड़ेगी। अली भाई यहाँ पे आ गए। ये बेचारा आखिरी दम में है और बेचारा कह रहा है कि मेरा दम घुट रहा है, मैं तकलीफ में हूं, मैं मर रहा हूं, लेकिन बचाने के लिए कोई नहीं गया। तो यही गुड गवर्नेंस है। और आप देखें कि अभी तक ये किसी और जगह में होती, एक तरफ आप देखें मरियम नवाज साहिबा जो है उनकी शादी की चर्चे तो हैं, लेकिन तीरा की दुख भरी दास्तानों के हवाले से कोई बात नहीं करता है, या गुल प्लाजे के हवाले से जो है लोग उस तरह बात नहीं करते जिस तरह उनको करनी चाहिए थी। सो बहरहाल अभी तक कहा जा रहा है कि 65 से ज्यादा लोग जो है वो दबे हुए हैं, लापता है, अभी तक पता नहीं चला। लेकिन ये गुड गवर्नेंस की एक मिसाल है जो मैंने आपको दे दी कि यही गुड गवर्नेंस है उनकी। बिल्कुल हरमीत सिंह, ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि वहाँ पर कराची के अंदर ये प्लाजा जलकर राख हो गया, लेकिन इसको किसी भी तरह रिकवर नहीं किया गया, लोगों की जानें नहीं बचाई जा सकी। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय ज़रूर कीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।